ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان سب کا اب جو ٹارگٹ ہے الحمدللہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو جی ڈی پی سائز ہے وہ 412 بلین ڈالر ہے، تو یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا ٹارگٹ ہے اس کو 1000 بلین ڈالر کرنا، یعنی کہ 1 ٹریلین ڈالر کرنا، اس ہماری گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے جس پہ ہم گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ کا 412 بلین ڈالر ہے تو یو ایس اے کا 29 ٹریلین ڈالر ہے، چائنا کا 19 ٹریلین ڈالر ہے، کا 4 ٹریلین ڈالر ہے، تو ہم بہت 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 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 78 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، ہمیں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے، ہمیں بہت جان مارنی پڑے گی اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا۔ ادھر جب میں ان سائڈ دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے بم پڑے ہوئے ہیں، پاورٹی کا بم پڑا ہوا ہے یہاں پر، انفلیشن کا بم پڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں، ان امپلائمنٹ کا بم پڑا ہوا ہے، 22% ان امپلائمنٹ ہے اس ملک میں، 40 بلین ڈالر تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا، جو ہر سال کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 40 بلین ڈالر، 2% پاپولیشن گروتھ ہے، یعنی کہ ہر سال فیصل آباد کی پاپولیشن کے برابر کا ہم ایک شہر اور پیدا کر دیتے ہیں، اتنی بڑی ہماری یہ گروتھ ریٹ آ رہی ہے۔ ایگریکلچر دنیا کی لوئسٹ ییلڈ پاکستان میں ہے، کوئی ویلیو ایڈیشن ایگریکلچر میں نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کے بڑے ایکسپورٹر ہیں، سب سے بڑی ایکسپورٹ تو ٹیکسٹائل ہی ہے، تو جو کاٹن آ رہی تھی 14 ملین بیل، وہ 5 ملین بیل رہ گئی ہے۔ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، اس کو کس طریقے سے، جب تک آؤٹ آف باکس نہیں سوچیں گے، پازیٹیو ذہن سے نہیں سوچیں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ 78 ایئرز گزر چکے ہیں، 100 سال گزر جائیں گے، یہی حال رہے گا ہمارا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا پوٹینشیل میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بچپن سے لے کے بوڑھا ہو گیا، 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا آپ کے پاس ریئر ارتھ پڑا ہوا ہے، جس کے لیے یو ایس اے اور ساری دنیا میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پاس 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا، 2 ٹریلین ڈالر کا پلیسر گولڈ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس۔ ابھی پلیسر گولڈ کی بات کر رہا ہوں، ریکوڈیک اور سینڈیک کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت آپ سے۔ آئل اینڈ گیس آپ کے پاس اویلیبل ہے، ایران کے بارڈر سے آپ ٹچ ہوتے ہیں، وہاں پر ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب تو خیر ہم نے یو ایس اے کا سن بھی لیا کہ یو ایس اے آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ میں سوات گیا، ایمریلڈ پڑے ہوئے ہیں۔ ایمریلڈ کیا ہے؟ پریشس اسٹون، ہیرے پڑے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں، جیمز پڑا ہوا ہے، کاپر، لیتھیم، یعنی کہ آپ نام لو، سالٹ، کیا چیز نہیں ہے اللہ کی، کیا چیز نہیں ہے، کس چیز کی ہمارے کو کمی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں سے لون لے کے چلتے ہیں۔ بڑے شرم کی آتی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اور بہت شرم آتی ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں اس وقت اپنے ملک کے ساتھ۔ میں نے ایک اسٹڈی کی، میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کی ایک ہماری پالیٹکس ہوتی ہے، میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں، ہر ڈویژن میں جاتا ہوں۔ ہم آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے جتنے اس وقت 38 کے 39 ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن کا ایک پوٹینشیل ہے۔ جس ڈویژن میں جا کے دیکھتا ہوں، میں سوات میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ایمریلڈ پڑا ہوا ہے، سوات میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ ٹورزم پڑا ہوا ہے، میں چنیوٹ میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے فرنیچر کا کام ہے، بہترین قسم کا، دنیا کا بیسٹ کام ہے، میں وزیر آباد میں جاتا ہوں، کٹلری کی بہترین کٹلری کا کام ہے،
میں نے چیک کیا دنیا میں کٹلری کا بیسٹ کام کہاں پر ہوتا ہے، انہوں نے یہاں پر ہو رہا ہے. میں نے دنیا میں اس کی ٹریڈ کتنی ہے، اس نے $82 بلین کی ہے. پاکستان سے کتنی ہے جی؟ $14 ملین. کیا مذاق بنایا ہوا یہاں پر آپ لوگوں نے؟ کس بات کے لیے ہم آگے نہیں جا رہے؟ حیدرآباد کو میں ٹچ کرتا ہوں تو رائس ایکسپورٹ ہے وہاں پر. سکھر کو میں جاتا ہوں تو وہ لارجسٹ کھجوروں کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر. میرپور خاص جاتا ہوں تو مینگو کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر. میں تو پوری لسٹ لے کے بیٹھا ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا تو میں لسٹ ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا. ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، ہر ڈویژن کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یو ایس اے، چائنا یہ سکسیسفل کیوں ہے؟ ان کی اکانومی کس لیے آگے جاتی ہے؟ انہوں نے اپنے لوکلائز ایریاز کو فل پاور دیا. میں چائنا گیا، میں نے گھر بنا رہا تھا، شینڈلیئر خریدنا تھا. آپ یقین کریں پورے کے پورے شہر آباد ہوئے تھے جو صرف شینڈلیئر بنا رہے تھے. آپ جائیں گاڑی بنانے تو پورے پورے شہر ہے گاڑی بنانے کے لیے. آپ جائیں کوئی الیکٹرانک آئٹم، پورا پورا شہر ہے الیکٹرانک. کیمیکل فیکٹریاں پورے پورے شہر ہیں. وہ اپنے علاقے کو امپاور کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہمارے ڈویژن ہیں، جیسے میں نے آپ کو سارے نام لیے، یہ پوٹینشیل ہم کب ٹیپ کریں گے؟ 100 سال کے بعد. اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی اونر ہے، اس کے پاس کسی کی اونرشپ ہے جو جا کر اس کو ٹیپ کرے، جا کر اس کو نکالے، جا کر اس کا پوٹینشیل ملک میں لے کر آئے؟ مجھ کہیں نظر ہی نہیں آتا. یو ایس اے کی پاپولیشن 300 ملین کی پاپولیشن ہے اور 51 ڈفرنٹ آپ پروونسز کہہ لیں یا اسٹیٹس کہہ لیں، 51 ہے. انڈیا 36 بن گئے ہیں، جب آزاد ہوا تھا تو 14 تھے. میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے جتنے بھی یہ ڈویژنز ہیں اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈی پی او ہے. اب جو کمشنر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، پہلی بات تو ان کی اونرشپ نہیں ہے اس علاقے سے. انہوں نے تو آنا ہے 6 مہینے کے بعد چلے جانا ہے. جب اونرشپ نہیں ہے ان کی اور ان کے ذمہ کام کیا ہے؟ ان کے ذمہ تو یہ کام ہی نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کے ذمہ ایڈمنسٹریشن سنبھالنا ہے. بڑے اچھے اچھے کمشنرز ہیں، میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں. ان کے ذمہ لا اینڈ آرڈر ہے، ان کے ذمہ انفراسٹرکچر ہے. مگر میرا سوال ہے اکانومی کون دیکھے گا اس ڈویژن کی؟ اس ڈویژن میں امپورٹ ایکسپورٹ کون دیکھے گا؟ امپلائمنٹ کون دیکھے گا؟ روزگار کیسے اس ڈویژن میں لوگوں کو ملے گی؟ یوتھ اس کا کیا بنے گا؟ کیا ہماری یوتھ کا فیوچر ہے؟ ایس ایم ایز، وومن امپاورمنٹ پہ کون کام کرے گا؟ 50% ہماری وومن کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اسکل ڈیولپمنٹ، صنعت و تجارت کہاں پر ہے یہ؟ جب تک ہم ادھر کا مالک نہیں پیدا کریں گے، اونر نہیں پیدا کریں گے. اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنک ہے. ایک مسنگ لنک ہے جو ہم سب کنفیوز ہیں. 78 ایئرز کے بعد بھی ہم کنفیوز ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو میں ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن جو تھی وہ 33 ملین لوگ تھے یہاں پر اور 4 صوبے تھے. تو آج کی پاپولیشن 250 ملین ہو گئی ہے اور 4 صوبے، ایک آئی سی ٹی بنا ہے، 4 صوبے. میرا جو ہمارا ایف پی سی سی آئی کا جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا گول ہے، وہ ہمارا یہی ہے کہ اس مسنگ لنک کو کیسے ختم کرنا ہے. ہم نے ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے یہاں سے پاورٹی ایلیویشن پہ کیسے کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو روزگار، پورے پاکستان کے لوگ روزگار کیسے مہیا کرنا ہے، اچھی ایجوکیشن، اچھا اسکول، اچھی ہیلتھ اس لیول تک کیسے پہنچے گی. میرا آج یہ سوال ہے، گورنمنٹ سے سوال ہے کہ یہ کس طریقے سے پہنچے گی، اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ جو انڈیا، یہ جو گندا دشمن ہمارا
جس نے اٹیک کر کے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا اور بچوں کو مارا گیا. الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے فل پاور دی آرمی چیف صاحب کو, اور فجر پہ انہوں نے شروع کیا, عصر پہ اس کو گرا دیا. مگر یہ کیا آپ سمجھتے ہو گندا دشمن آرام سے بیٹھے گا؟ ہسٹری آپ تو دیکھیں, یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو اپنی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. آپ سمجھے آپ ایسے ہی رہیں گے, آپ سمجھے کہ ہر چیز فور گرانٹیڈ ہے, آنکھیں بند کر لیں گے, ایسے کام نہیں چلنے والا, بالکل کام نہیں چلنے والا. ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا.